السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو امام کی ولادت باسعادت کی پرخلوص مبارکباد، اور میں اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے اپنے امام وقت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر ہم دیکھیں تو اہل بیت کی شخصیت جتنی بھی آپ دیکھیں گے، رسول اللہ سے شروع کر کے اب آخر امام تک، تو سب کی شخصیت اس طرح کی ہے کہ اس پہ جتنی آپ گفتگو کریں، جتنی بات کریں، جتنی اس کا مطالعہ کریں تو وہ کم پڑے گا۔ ایک پورا وسیع سمندر ہے علم کا، اور فضیلتیں سے بھرپور ہے کہ آپ اس میں جتنا اندر جاتے جائیں گے وہ اتنا اور گہرا ہوتا جائے گا۔ تو آج ہم اسی مناسبت سے، آج امام کی ولادت ہے، اسی مناسبت سے اس میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا اپنی طرف سے امام کی زندگی کے متعلق۔ تو اگر ہم غور کریں تو امام حسن علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ مظلوم ترین شخصیت ہے۔ پورے اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو سب سے مظلوم ترین شخصیت ہمیں دکھائی دے گی۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا جو کریکٹر، اس پہ جو کریکٹر اسیسینیشن ہوا، اور جو اسیسینیشن ان کا فزیکل اسیسینیشن ہوا کربلا کے میدان میں، وہ یزیدی فورسز نے خالی ایک ہی بار کرا۔ وہاں پر جو 61 ہجری کو جو واقعہ ہوا اس میں اسی دوران ہوا۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کی جو شخصیت کے اوپر جو حملے ہوئے، ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کریٹ کرے گئے، وہ زوجیت کے متعلق ہو یا ان کے اخلاق کے متعلق ہو، تو ان کا کریکٹر اسیسینیشن جو ہم دیکھیں گے تو وہ جو اہل بیت کے دشمنوں کے جو دوبارہ ہوا، وہ ملٹیپل ٹائمز ہوا ہے، وہ کئی بار ہوا ہے، اور کافی پروپیگنڈا کریٹ کرا گیا ہے ان کے خلاف۔ تو اس ویسے دیکھا جائے تو یہ سب چیزیں ہم مطلب جگ ظاہر ہے سب کے اوپر کہ کیا پروپیگنڈا امیر شام کے دوارا شروع کرا گیا، اور یہ سب چیزیں آپ کے پیش نظر ہے۔ تو اس دوران اگر ہم دیکھیں تو ایک کمپیریزن بھی آج کے اس میں شیعت میں دوران میں ہو جاتا ہے کہ وہ اماموں کے بیچ میں کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں، یا اور معصوموں کے بیچ میں کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بھی ایک طرح کا مطلب انصاف نہیں ہوا، وہ ایک عدل کا وہ نہیں ہے کہ آپ کیسے ایک دو شخصیت کے بیچ میں آپ کمپیریزن کر رہے ہیں جن کا وقت الگ ہے، اس کی ڈائمنشنز الگ ہیں، اور اس کے حالات الگ ہیں۔ تو ایسا کمپیریزن کرنا امام حسن اور امام حسین کے بیچ میں وہ بالکل غلط ہے، وہ بالکل عدالت کے خلاف ہے کہ ایک امام کے مطلب جو اس دوران جو ان کا دشمن تھے امیر شام، تو ان کا کیسا پروپیگنڈا چل رہا تھا، اس کو امام نے اپنی صلح سے اس کی کمر توڑ دی۔ تو یہی آگے جا کے فاؤنڈیشن بنتی ہے کربلا کا جو مارکا ہوا 61 ہجری میں۔ تو ہم دیکھیں گے کیسے کیسے ہیلے امیر شام نے استعمال کیے، اور امام نے اس کا پرتوڑ جواب، پرزور حملہ کر کے اس کا جواب دیا۔ اور وہاں پر اگر امام حسین میں دیکھیں تو وہاں پر جنگ کرنا ضروری تھی، اگر وہ نہ کرتے تو اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس اور کوئی حل نہ ملتا۔ بہرحال اس والے امام حسین علیہ السلام کے کیس میں دیکھیں تو یہاں صلح ہی ایک وہ ہتھیار تھی جس نے اس فتنے کی کمر توڑ دی۔ اس ولادت کے موقع پر ایک دو بات اور ایڈ کرنا چاہیں گے کہ کیسے ہمارے پاس جو ہیں ایک بہت سارے جو گفٹس اویلیبل ہیں اہل بیت کی طرف سے، انہوں نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا ہوا ہے، اور ہم اس مطلب سوء استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں ان گفٹس کا۔ جیسے کہ نہج البلاغہ کی بات کی جائے تو ہر شیعہ اور جو جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نہج البلاغہ جو ہے یہ ایک بیش قیمتی زیور ہے، یا ایک بیش قیمتی خزانہ ہے، جس کی مطلب علم کا جو ہے کمپیریزن وہ قرآن مجید کے بعد جو ہے اس کو رکھا جاتا ہے نہج البلاغہ کو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس کا مطالعہ نہیں کرتے، وہ بس زبانی لخلقہ بن کے رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی اور جو کتابیں ہیں اور بہت سے ایسے جو علم کے خزانے ہیں جو اہل بیت نے ہمیں دیے ہیں، رسالۃ الحقوق ایسی کتاب ہے جو چاہیے کہ چوتھے امام کی کتاب ہی سب کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں، اور ایسے بہت سے آپ کو مل جائیں گے۔ طب سے ریلیٹڈ جو ہے وہ امام رضا کے بہت سے ہیں، امام صادق علیہ السلام کے ہیں۔ تو یہ سب گفٹس ہیں۔ اس کا اگزامپل ہم اس طور پہ لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیوٹر ہمیں پڑھا رہا ہے، اور یا پھر کوئی استاد ہمیں پڑھا رہے ہیں، اور وہ جی جان سے محنت کر رہے ہیں اپنی ٹیچنگ کے ذریعے، اپنے آپ کو مٹیریل کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکسلنٹ پرفارمنس نہ دے اور بلو ایوریج ہی رہے اوروں کے کمپیریزن،
تو استاد کو کتنی تکلیف ہوگی. تو ہمیں یہ اس کا تصور کرنا چاہیے کیسے امام کو تکلیف ہو رہی ہے ان سب سے، اور ہم اپنے ہی اس میں مشغلوں میں مست ہیں. تو یہ بس ایک سوچنے کا وہ ہے مقام کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس میں. تو اور اس سے ایک چھٹے امام کی حدیث بھی ہے اس میں کہ امام یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو شیعہ ہیں وہ ایک گوہر بنے، ایک بہت مطلب ان کے لیے عزت کا باعث بنے، کہ زینت بنے ان کی. اور وہی چاہتے ہیں کہ اگر ایک بستی میں کوئی شیعہ رہتا ہے تو وہ اپنے یہاں میں جو بھی اس کی آس پاس کی لوگ ہیں ان میں وہ اپنی فیلڈ میں ٹاپ پہ ہو. تو ہم اپنا مطالعہ کر سکتے ہیں، کہ ہم اپنا انالیسس کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پر ہماری وہ ہے اسٹینڈنگ، اور کیا ہم اس بات پہ کھرے اتریں ہیں کہ امام ہمیں شیعہ کہہ سکیں. تو ضرورت یہ ہے کہ امام کی زینت بنے ہم اپنے کام سے. اور ہم بار بار مطلب تقاضا یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ولادت ہوتی ہے، کوئی شہادت ہوتی ہے، یا پھر کوئی ایسی مجالس کا انعقاد ہوتا ہے یا کوئی تابوت وغیرہ ہوتا ہے، تو اس میں ہم زری کو پکڑ کے یا تابوت کو پکڑ کے امام سے مانگتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز. ہمیشہ ہم امام سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم امام کی خدمت میں کچھ پیش کریں ان کی ولادت پہ. تب اصل میں جا کر ہم نے اس مقصد کو جو انہوں نے شیعت کو لے کے جو مقصد شروع ہوا تھا وہ اصل معنوں میں کامیاب ہو پائے گا. تو ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے کہ مطلب ان کی جو ہمارے پاس جو تعلیمات ہیں اور جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، انہوں نے بتایا ہے، ان کی اگر علم کا سوء استفادہ کر کے ہم اسے اپنے اندر، اپنے کیریکٹر کے اندر اسے ڈال پائیں گے، تبھی صحیح معنوں میں وہ امام کے لیے گفٹ ہوگا اور ہم کامیاب ہو پائیں گے. اور کیونکہ امام حسن کی ولادت کی مناسبت ہے تو اس مطابق اس سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں گا کہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان جو ہے بہت فیمس تھا، مطلب پورے اس میں بہت چرچا تھی اس کی. تو اسی دوران مسیح اس میں کہ جب حج کا وہ تھا سیزن، تو اس میں ایک آدمی جو ہے تشریف لاتا ہے امام کے شہر میں. تو وہاں پر وہ مسافر ہوتا ہے، تو اس کے پاس کھانے کی کمی ہوتی ہے اور یہ سب، اور دیگر جو مسافر جو فیس کرتے ہیں وہ پرابلم ہوتی ہے. تو وہ ایک آدمی سے دریافت کرتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے کھانے کو نہیں ہے، تو اسے کوئی جگہ بتا دے جہاں کھانا مل سکے. تو ایک آدمی کے پاس وہ جاتا ہے، اور وہ آدمی جو ہے وہ امام کا اسے پتہ دیتے ہیں. تو وہ امام کے دسترخوان پہ چلا جاتا ہے وہاں پر کھانا کھانے. تو وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ زبردست لذتیں ہیں وہاں پر اور کھانے کی بہترین چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو وہ آدمی جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ جب یہ آدمی اور لوگوں کے لیے اتنا زبردست کھانا اس نے رکھا ہوا ہے، تو وہ اوروں کے لیے کیا مطلب وہ اپنے لیے تو کیا رکھے گا اندر، اس کے لیے تو اور زبردست کھانا ہوگا، لذتیں ہوں گی اندر. تو وہ اس بات کو سوچتے ہوئے امام سے اصرار کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا جب آپ کھانا کھائیں گے. تو امام اس سے بہت اصرار کرتے ہیں کہ تم نہیں، یہیں کھا لو، انہی کے ساتھ کھا لو، باہر میرے ساتھ مت کھانا، انہی کے ساتھ کھا لو. لیکن وہ تب بھی نہیں مانتا ہے. جب بعد میں وہ وقت آتا ہے کہ امام اپنا دسترخوان پہ جاتے ہیں، تو یہ آدمی بھی ان کے ساتھ تشریف لے جاتا ہے. جب وہ وہاں پر تشریف لے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایسی غذا کھا رہے ہیں جو ہاتھوں سے توڑنا بھی بہت مشکل ہے جس چیز کو. تو یہ واقعہ جو ہے ہمارے لیے ایک وہ ہے عبرت کا مقام ہے کہ کیا ہم بھی ایسے ہی طرح کا کچھ امام کی فالو پر وہ ٹیچنگ پہ کچھ حد تک اتر پائیں، یا پھر بس زبانی طور پہ ہم امام کی چاہنے والے ہیں. کیا ہم نے امام کو مانا ہے یا امام کی مانی بھی ہے. تو غور یہ کرنا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں شیعہ ہوئے ہیں یا نہیں. تو اسی کے میسج کے ساتھ ہم آپ سے الوداع لیتے ہیں کہ اپنے امام کی جو تعلیمات ہیں اس کو اپنے اندر اتاریں گے اور ایک اچھے شیعہ بن کے دکھائیں گے. وہی صحیح معنوں میں امام کے لیے ایک اچھا گفٹ ہوگا. والسلام.